میرے قابل احترام جنگی یوتھ ویلفیئر ادبی کمیٹی آف پاکستان کے ممبران اور خصوصاً وائس چیئرمین پرویز اقبال صاحب کی وائس کلپس اور مذہبی اسکالر جنگی یوتھ ویلفیئر ادبی کمیٹی مشتاق احمد صاحب کی وائس کلپس سننے کے بعد دل نے چاہا کہ میں بھی آپ محترم بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ بیسیکلی میری دونوں آئیز گزشتہ روز آپریٹ ہوئی ہیں اور میرے چھوٹے بھائی شبیر عالم میرے گھر پہ آئے تھے، انہوں نے عیادت بھی کی، اور مرتضیٰ مغل اور آصف خان نے بھی فون کیا، رابطہ کیا اور میری خیرت دریافت کی۔ شاید مشتاق کو، پرویز کو یا دیگر میرے معزز دوستوں کو اس بات کا علم نہ ہو کہ میری دونوں آئیز اورنگی ٹاؤن تہا آئی ہاسپٹل میں آپریٹ ہوئی، اور ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا بڑا لاکھ احسان ہے کہ 100% رزلٹ درست آیا۔ تاہم ڈاکٹر نے ابھی مجھے لمبا سفر کرنے کو منع کیا ہے اور زیادہ تیز دھوپ میں بھی کچھ دنوں کے لیے پرہیز کرنے کو کہا ہے، جس کی وجہ سے میں گھر میں مقید ہوں اور آپ دوستوں سے مخاطب بھی۔ سب سے پہلے میرے تمام دوستوں کو، وائس چیئرمین جنگی یوتھ ویلفیئر ادبی کمیٹی پاکستان پرویز اقبال صاحب کو ٹریڈنگ کی مبارکباد اور ساتھ ہی عید الاضحیٰ کی مبارک بھی ہو۔ مشتاق احمد، منان صاحب، شیرجان صاحب، شاخان صاحب، شبیر عالم صاحب، آصف خان صاحب، مرتضیٰ مغل صاحب اور تمام میرے چاہنے والے بھائی دوست، حسن ددے، فریز ددے، شیرین ددے، جمعہ ددے، تمام میری جنگی برادری کے تمام عمائزین، سیاسی کارکن، دانشور، رائٹر، فلسفی، ڈاکٹرز، سب کو میری طرف سے، خواتین و حضرات سب کو سلام اور عید مبارک، اور میری وائف کی طرف سے بھی آپ تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اور تمام فیملی کو عید مبارک، اور میرے سسرال والوں کو بھی عید مبارک، خصوصاً ملک عابد صاحب، ریٹائر میجر خادم حسین صاحب اور مرحومین عاشق حسین صاحب اور صابر حسین صاحب اور ان کے صاحبزادے جو اس وقت ٹرافک پولیس میں ہیں، علی صاحب، تمام سب کو میری طرف سے عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ اور یہ وہ فلسفہ ہے، وہ درس ہے جسے آج تک کسی بھی انسان نے نہ فراموش کیا، نہ فراموش ہو سکتا ہے، نہ فراموش کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ ان کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی وائف حضرت بی بی ہاجرہ صاحبہ، سب کی جو قربانی جو ہے وہ ریتی دنیا تک ایک مثال بن کر رہے گی۔ بہت ساری چیز لوگ عید گوشت کھانے کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، گو کہ آج جو عید کا جو فلسفہ ہے وہ مکمل طور پر فراموش کر دیا گیا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت بی بی ہاجرہ نے پوری دنیا کو جو قربانی کا جو فلسفہ دیا، وہ آج تمام دنیا میں کسی حد تک فراموش کیا گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے بیل ذبح کر کے
گوشت کھایا جائے، ڈیپ فریزر میں رکھ دیا جائے، دکھاوا کیا جائے. اب تو یہ بھی ٹرینڈ چلا ہے جب سے یہ ٹک ٹاک آیا ہے. اب جو لوگ نہیں بھی خرید سکتے ہیں وہ بکرا منڈی میں جا کر ٹک ٹاک بنا کر اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ قربانی کر رہے ہیں. اور یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا اور ہم نے دیکھ لیا. لیکن جو بنیادی فلسفہ ہے اس عید الاضحیٰ کا، وہ فراموش نہ کیا جائے. ایک باپ کی قربانی، ایک بیٹے کی فرمانبرداری، ایک بیوی کا لخت جگر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرنا، یہ وہ قربانی ہے جس کا فلسفہ اگر ہم قلم کار بیٹھ کر پوری دنیا میں لکھنا شروع کر دیں تو اس کا ایک پہلو بھی ہم لکھ نہیں پائیں گے. ان کے جذبے کا ایک پہلو بھی ہم اجاگر نہیں کر سکتے. یہ وہ جذبہ تھا جس شخص کو ایک لوتا بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا ہو وہ اللہ کے لیے پیش کرتا ہو. جس بیٹے کو ایک بوڑھا باپ آرڈر دیتا ہے، حکم کرتا ہے، اے میرے بیٹی میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور تجھے ذبح کرتا ہوں. اور وہ بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ جو خواب تم نے دیکھا ہے اسے پورا کرو، کیونکہ پیغمبروں کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے. یہ وہ فلسفہ تھا. ایک ماں اپنے لخت جگر کو قربانی کے لیے پیش کرتی ہے، لیکن کائنات کو کچھ اور ہی منظور تھا. لیکن وہ امتحان میں پوری ابراہیم علیہ السلام کی فیملی سرخرو ہوئی اور پھر رب العالمین نے اس امتحانی مراحل کو ریتی دنیا تک کی مثال بنا کر پیش کیا. اور آج ہم اسی قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں. تو اس موقع پر میں تمام اپنے جنگی سرپرست، تھنک ٹینک، سیاسی کارکن، جنگی محنت کش نوجوان، جنگی محنت کش غیور ٹرائب، جنگی یوتھ ویلفیئر ادبی کمیٹی کے ممبران، جنگی ایڈوکیٹس، ڈاکٹرز، تھنک ٹینکس، سب کو میری طرف سے سلام. سلام کے بعد آئیے آج کے اس عید میں ہم یہ عہد کر لیں، ہم یہ طے کر لیں کہ اپنی ذات سے حسد، بغض، کینہ، چغلی، منافقت اور بہت ساری ایسی سماجی بیماریاں ہیں اپنی ذات سے نکال دیں. اور یہ تمام سماجی برائیاں دنیا کی کوئی طاقت آپ کی ذہن اور فکر سے نہیں نکال سکتی ہے جب تک آپ خود نہیں چاہیں. لہذا آج کے اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت بی بی ہاجرہ کو ایک انعام دیں، چھوٹا سا انعام دیں. وہ انعام یہ ہے، آئیے ہم انسانیت کی بنیاد پر فکر کی دولت کو عام کریں، علم کی دولت کو عام کریں اور عمل کی زندگی میں اپنی فکر اور سوچ کو لاگو کریں. نہ کہ ہم پسے دیوار رہ کر لوگوں کی منافقت کریں، لوگوں کی خامیوں کی نشاندہی کریں، لوگوں کی خامیوں کو دوسروں تک پہنچائیں، لوگوں کی برائی کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کریں. یہ تمام برائیاں، یہ تمام چیزیں چھوڑ کر ہم پیش دیوار آ کر یہ کوشش کریں کہ سماج اور معاشرے کو کیسے بدلنا ہے. اور جب ہم خود نہیں بدلیں گے ہم سماج اور معاشرے کو کیسے بدل سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے
کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں، اور جتنی کوشش ہو سکے ہم سے ہم دوسروں کو سکھ، چین اور محبت دینے کی کوشش کریں۔ آج انسان انسان سے محبت نہیں کرتا، بلکہ انسان انسان کا درندہ بن چکا ہے، اور ایسے معاشرے میں جہاں انسان انسان کو کاٹنے کے لیے تیار ہے، جہاں انسان انسان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں امن کی، خوشحالی کی، ترقی کی اور برداشت کی ایک اینٹ رکھنا کسی بھی قربانی سے کم نہیں ہے۔ لہذا ہم اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا فلسفہ انسانیت کی تعمیر پہ لگا دیں۔ اگر ہم انسان تعمیر کر سکیں، اور اگر ہم نے انسان تعمیر کر دیا، تو پھر یہ معاشرہ اور سماج کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہوئے۔ لیکن ہم نے انسانیت کو چھوڑ کر اور اپنی سوچ کی عمارتیں کھڑی کرنی شروع کر دیں اور انسانیت کو تیز تیز کر دیں، تو پھر وہ ہماری گندی سوچ کی عمارت کبھی بھی تیز آندھیوں کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ اس لیے قومیں ہمیشہ فلسفہ فکر، فلسفہ تعلیم اور فلسفہ اجتماعی قربانی پر فکر کرتی ہیں، اور وہیں قومیں دنیا کے اندر سرخرو ہوتی ہیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم آج ناکام ہیں، اور ناکامی کی پہلی سیڑھی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ لوگ ہمیں ناکام سمجھیں گے، لوگ ہمیں نااہل سمجھیں گے، لوگ ہمیں کن کن القابات سے نوازیں گے، اور ہم پس دیوار خاموش رہے چوہوں کی طرح، تو پھر ہماری تاریخ بھی تاریخ میں نہیں ہوگی۔ بقول اقبال، تمہاری تاریخ بھی تاریخ میں نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنی تاریخ بنانے کے لیے اپنی سوچ کو ڈیولپمنٹ کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو دوسروں تک پہنچانا ہوگا، اور دوسروں کی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ میرے قابل احترام دونوں چھوٹے بھائی مفتی مشتاق صاحب اور انٹیلیجنس ادارے سے تعلق رکھنے والے پرویز اقبال صاحب نے میری تعریف کی ہے، میں ان کا بہت مشکور و ممنون ہوں۔ لیکن یہ آپ تمام بھائیوں کا کنٹریبیوشن ہے، میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے چلانے والا، مجھے لے جانے والا، وقت دینے والا پرویز اقبال کبھی بھی چھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا ہے۔ مشتاق احمد صاحب جو اپنے کلپس کے ذریعے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً ہمیں مذہبی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں، وہ بھی چھوٹے آدمی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ذہن بڑا ہوتا ہے تو وہ نظر بھی آتا ہے، اور اس کو تسلیم کرنے کو دل بھی کرتا ہے، اور جیسے جیسے ذہن بڑا ہوگا ہمیں اس ذہنوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کے اس عہد میں ہم نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا، نہ کر سکتے، نہ ہمارے پاس اتنے بڑے وسائل ہیں۔ کچھ میرے دوستوں نے، بھائیوں نے کہا کہ دولت کمائی جائے اور اس کے بعد سیاست کی جائے، دولت کمائی جائے اس کے بعد سماجی خدمات کی جائے۔ کیا پتہ دولت کماتے کماتے انسان اپنی زندگی کھو نہ دے۔ وہ شاعر نے کہا تھا کہ زندگی کی تلاش میں موت کے کنارے پہ آ گئے۔ تو بات یہاں یہ ہے کہ جب انسان زندگی کی تلاش کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اور دوسری طرف اس کی زندگی بغیر برف کے ڈیلے کی طرح پگھلتی رہتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں دونوں صورتوں کو دیکھنا ہوگا، اپنی سماجی زندگی کو بھی ڈیولپمنٹ کرنا ہوگا، اور سیاسی زندگی کو ڈیولپمنٹ کرنا ہوگا، اور فکر جو آپ کے پاس اچھی فکر ہے، اچھی سوچ ہے ہم سے، وہ لوگوں کو دینا پڑے گا۔ وہ قرض ہے آپ پر۔ اگر آپ اچھی سوچ لوگوں کو نہیں دیں گے تو پھر آپ
قصوروار ٹھہرائیں گے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ انقلابی لیڈر، دنیا کا عظیم ذہن، جس نے وائٹ آرمی سے ریڈ آرمی بنائی، تو کسی نے ان سے پوچھا، یعنی لیون ٹروٹسکی سے یہ پوچھا، جو بلشویک انقلاب کے لیڈر تھے اور ریڈ آرمی کے چیف تھے، بعد میں سوویت کے چیف بھی وہ بنے۔ انہوں نے کہا، ان سے کسی اخباری نمائندے نے پوچھا کہ آپ نے زار روس کی وائٹ آرمی کو ریڈ آرمی میں کیسے چینج کیا جنگ کے دوران؟ تو انہوں نے کہا، میں نے آرمی نہیں بنائی، آرمی تو تھی پہلے آلریڈی، تربیت یافتہ تھی، بندوقیں تھی، توپیں تھی، یعنی کہ ہر قسم کا اسلحہ ان کے پاس اس وقت کے حالات کے مطابق، اس وقت کی ضرورت کے مطابق ان کے ہاتھوں میں تھا۔ لیکن میں نے صرف اتنا سا کام کیا ہے کہ ان بندوقوں کا رخ چینج کر دیا۔ یعنی پہلے وہ سپاہی جو میدان میں لڑتے تھے، ان کی بندوقوں کا رخ محنت کش اور ستائے ہوئے معاشرے کے لوگوں کی طرف تھا، اور وہ زار روس اور ان کے حواریوں اور ان کے جرنیلوں کا تحفظ کرتے تھے۔ اب وہ ان کے خلاف کھڑے ہیں اور مظلوم اور پسے ہوئے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ صرف اتنا سا فرق ہے۔ اور اگر ہم تاریخ کی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی کہ اب وہ 90% لوگوں کا تحفظ کر رہے ہیں، پہلے وہ 10% لوگوں کا تحفظ کرتے تھے۔ بس میں نے سپاہیوں کا رخ چینج کیا، اور اس رخ کو چینج کرنے کے لیے فکری انقلاب لانا ضروری تھا۔ اور جب ان کے اندر فکر آئی، سوچ آئی، سمجھ آئی، تو بندوقیں انہوں نے خود حکمراں اور زار روس کی طرف موڑ دی، اور وہ ان استثالی قوتوں کی طرف بندوقیں کی جنہوں نے ان کا خون چوس چوس کر اپنی دولت، اپنی جاہ و جلال، اپنی رعونت بڑھائی تھی۔ تو بس ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں 70-72 سالوں سے استحصال کا شکار بنایا، اور ہمارے آبا و اجداد نے ان کے خلاف کوئی بڑی ریزسٹنس نہیں کی، اور آج ہم چاہتے ہیں ہمارے نوجوانوں کی سوچ اور فکر بھی ایسی ہو کہ جو استحصالی قوتیں ہیں ان کی نشاندہی کریں، دوست اور دشمن کی پہچان کریں، اور کسی کو جو انسان کی شکل میں درندگی کی صفت رکھتا ہو، اس کی کھوج کریں۔ کیونکہ ہمارے ہاں جو سیاست ہوتی ہے وہ انسان دوست نما رہنما شکلیں بنا کر آدمیوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں، لیکن پس دیوار وہ انسان کو کاٹنے اور ان کے خون چوسنے اور ان کا استحصال کرنے کے تمام حربے، تمام طریقے ایجاد کرتے ہیں، اور اپنے ان حواریوں کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں جنہیں وہ پالتو دلال یا کتے کے تھے۔ ان کو ہڈی ڈالو تو یہ بھونکنا بند کر دیتے ہیں، اور ان کو ہڈی نہیں ڈالو تو یہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سیاسی رہنماؤں کا بیانیہ ہے، اور وہ کبھی بھی مڈل کلاس کے یا متوسط طبقے کے لوگوں کو اپنی صفوں میں نہیں آنے دیتے، کیونکہ اگر وہ ان کو اپنی صفوں میں شامل کریں گے تو پھر ان کی جو رعونت ہے، ان کی جو حکمرانی ہے، وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لہذا میں اپنے جنگی یوتھ ویلفیئر ادبی کمیٹی کے ہر نوجوان کو، جو بھی جہاں جہاں ہے، جس طرح سے وہ کام کرتا ہے،
وہ اپنی شناخت، اپنی دلیری، اپنی بہادری اور اپنی انسانیت کو مجروح نہ کرے بلکہ اسے مزید فروغ دے۔ اگر مصنوعی کاغذی پھولوں کے ہار پہنا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی کمال کا کام کرتے ہیں تو یہ کمال نہیں ہے، یہ دلالی اور غلامی کی نئی شکل ہے۔ اگر کسی کو ہار پہنانے سے آپ کے وقار کو چار چاند لگ جاتا تو پاکستان کے بڑے شہروں میں ٹنوں کے حساب سے گلاب کے پھول اور مصنوعی پھول ان نام نہاد لیڈروں کے گلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کے معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس سماج اور معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے اندر جرأت، بہادری اور وہ چہرہ جو ایک چہرے کے سامنے پیچھے چھپا ہوا ہے اس کو دیکھنے کا آئینہ یا سوچ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ لہذا میری جنگی یوتھ ویلفیئر ادبی کمیٹی کے ممبران اگر آج کا حکمران آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ آپ پر احسان نہیں کرتا، وہ بلکہ آپ کے حق کا 1% ادا کر رہا ہے اور 99% آپ کا حق کھا رہا ہے۔ کیا آپ نے یہ دیکھا کہ حکومت پاکستان جو فنڈ، جو ترقیاتی بجٹ، جو ترقیاتی اسکیمیں وہاں کے لوگوں کے لیے رکھتی ہے اور چند مٹھی بھر حکمران اسے ہڑپ کر جاتے ہیں؟ اگر وہ حکمران آپ کو کوئی اسکیم دیتا ہے تو وہ آپ پر احسان نہیں کرتا بلکہ آپ کا رائٹ ہے اور آپ کا حق ہے، وہ دے رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گھر کو آگ مت لگائیے دوسروں کے گھر کو بچانے کے لیے۔ دوسروں کے گھر کو بھی آگ نہ لگائیے بلکہ دوسرے کے گھر کو بھی بچائیے اور اپنے گھر کو بھی بچائیے تاکہ آپ اپنے گھر میں محفوظ رہ سکیں۔ ہم انسان ہیں، ہم میں ہزاروں لاکھوں کمزوریاں اور غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہیں، اور وقتاً فوقتاً کوشش انسان کی یہ رہنی چاہیے کہ اس کو بہتر کیا جائے، اور کسی بھائی کے اندر کوئی کمزوری ہو کسی بھی قسم کی تو دوسرے بھائی کا کام ہے اسے بہتر کرے اور اسے نہ اچھالے۔ لیکن کم ظرف اور کم علم اپنی سوچ اور اپنی چال سے پہچانے جاتے ہیں، انہیں کبھی ظرف اور علم نہیں دیا جا سکتا ہے، اور خاص کر علم جو کسی وراثت میں نہیں ملتا ہے، جو کسی میراث میں نہیں منتقل ہوتا ہے، وہ انسان کا اپنا ذاتی علم اس کی ذاتی دولت ہوتی ہے، اس کی فکر اس کی ذاتی دولت ہوتی ہے۔ لیکن دوسرے عقل مند لوگ ان سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے پاس علم کی دولت بڑھے اور وہ کامیاب ہوں۔ قربانی کا موقع ہے، کل قربانی ہے، اور وہ فلسفہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ نے دیا تھا اس کو مت بھولیے۔ اپنی ذات میں انسان فنا ہوتا ہے مگر وہ پوری ریتی کائنات تک زندہ رہتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ پھر تبدیلی ہر عید میں جاری رہتی ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں کہ دنیا میں سوچ اور فکریں بدلتی ہیں، اس کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس وقت
जंगी यूथ वेलफेयर अदबी कमेटी के मेंबरान, हमदर्दान, सरपरस्त और जंगी मेहनतकश, जफाकश, गयूर और अपनी कौम के लिए मर मिटने वाले लोग बहुत तरक्की कर चुके हैं और मज़ीद इनकी तरक्की होनी चाहिए और हो। आखिर में मैं अपने तमाम दोस्तों का, खासकर खुर्शीद साहब, परवेज़ इकबाल साहब जो वाइस चेयरमैन हैं, खुर्शीद साहब जो जंगी यूथ वेलफेयर अदबी कमेटी के मामलात को जंगी हेड में देखने के ज़िम्मेदार हैं, और अब हमने मुर्तज़ा मुग़ल को जनरल सेक्रेटरी के लिए नाम दिया है, और इंशाअल्लाह वो ईद के बाद हम एक प्रोग्राम करेंगे, उसमें हम ऐलान करेंगे कि मुर्तज़ा मुग़ल को जंगी यूथ वेलफेयर अदबी कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए। क्योंकि हमारे लिए जो इंसान वक्त देता है उसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आजकल नौजवानों के पास, लोगों के पास और हर इंसान के पास वक्त की कमी होती है। वो नफ्सा नफ्सी के आलम में ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की हालत में, कोई दौलत कमाने के चक्कर में, कोई बिल्डिंगें बनाने के चक्कर में, कोई किसी की टांग खींचने के चक्कर में, कोई किसी की मुनाफिकत के करने के लिए को मौका मिले तो उस मौके को अवाइल करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन हम जंगी यूथ वेलफेयर अदबी कमेटी के मेंबर ये समझते हैं कि जो इंसानी ज़हन और फ़िक्र की तब्दीली के लिए एक पल भी हमें देता है तो उसका एक पल एक सदी के बराबर है, क्योंकि हम तारीख़ रकम करते हैं और हम तारीख़ में याद किए जाएंगे, और लोग हमें अच्छे लफ्ज़ों में करें या बुरे लफ्ज़ों में करें। अगर वो अच्छे लफ्ज़ों में करेंगे तो हम उनके दिलों में राज कर रहे होंगे, और अगर लोग हमें बुरे लफ्ज़ों में याद करते हैं तो हम उनके दिमागों में राज कर रहे होंगे। यानी दोनों सूरतों में हम जंगी यूथ वेलफेयर अदबी कमेटी के मेंबरान तारीख़ अपनी बना रहे हैं, और ये तारीख़ आने वाले जंगी यूथ वेलफेयर अदबी कमेटी के लोग, और ख़ासकर मेरे एक छोटा अजीज़ जो अक्सर मुझे लाइक भी करता है, अप्रिशिएट भी करता है, शमसुल हक साहब, वो एक ऐसा एनर्जेटिक नौजवान है जिसके अंदर आगे बढ़ने के जरासीम है। मैं शमसुल हक साहब से कहूँगा कि वो साथ साथ पढ़े भी, काम भी करे, और जंगी यूथ वेलफेयर अदबी कमेटी को वक्त भी दे, टाइम भी दे। जब भी हम प्रोग्राम करेंगे वो आप ज़रूर आया करें, शिरकत करें। और आखिर में मैं अपनी तमाम गुफ्तगू का इख्तिताम साहिर लधियानवी की एक अजीम नज़म से करूँगा, ताकि हमारा जो मैसेज है वो पूरा हो सके। खून जमूर से भीगे हुए परचम लेकर मुझसे अफराद की शाही ने वफ़ा मांगी है। सुबह के नूर पे ताज़ीर लगाने के लिए शब की संगीन स्याही ने वफ़ा मांगी है, और ये चाहा है कि मैं काफ़िला आदम को टोकने वाली निगाहों का मददगार बनूं। जिस तस्वुर से चरागाह है सर ज़्यादा इज्जत, उस तस्वीर की हज़मियत का गुनाहगार बनूं। जुल्म परवरदा क़वानीन के ऐवानों से बीड़ियाँ तकती हैं, जंजीर सदा देती है, ताकि तादीब से इंसाफ के बुत गूरते हैं, मुसनद अदल से शमशीर सदा देती है। लेकिन ए अज़मत इंसान के सुनहरे ख्वाबों में किसी ताज के सुतूत का परस्तार नहीं। मेरे अफकार का इनवान इरादत तुम हो, मैं तुम्हारा हूँ, लुटेरों का वफादार नहीं। खुदा हम सब का हामी व नासिर, और आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे बेटों की तरफ से, मेरे भाइयों की तरफ से, जंगी यूथ वेलफेयर अदबी कमेटी पाकिस्तान की तरफ से तमाम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, तमाम पाकिस्तान के लोगों को, तमाम दुनिया के लोगों को जो इंसानियत पे यकीन रखते हैं, सबको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फ़िक्र, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फ़लसफ़ा हयात, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की फर्माबरदारी, हज़रत बीबी हाजरा की कुर्बानी कबूल फरमाए,
اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔